اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے کچھ کامنٹس ہیں ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا ذکر کروں گی۔ اچھا، ایک کامنٹ تھا ویڈیو نمبر 94 کے اوپر عطیہ خٹک کا۔ انہوں نے کہا السلام علیکم سسٹر، ہم کسی سے بیعت تو نہیں ہیں، مگر میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ مجھے خواب میں بار بار درود ابراہیم بتایا جاتا ہے۔ میں پہلے دوسرے درود پاک پڑھتی تھی، اب بھی پڑھتی ہوں، مگر ساتھ میں درود ابراہیم بھی اب کوشش کرتی ہوں کہ پڑھتی رہوں۔ دیکھیں، خواب میں آپ کو اگر بار بار بتایا جا رہا ہے کہ آپ درود ابراہیم پڑھیں تو پھر آپ کو درود ابراہیم کی کثرت کرنی چاہیے، اور کثرت کی جو تعداد ہے اس میں 100 بھی آتا ہے، اس میں 313، 500، 1000 تک تعداد آ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے درود ابراہیم کو پڑھنا جو ہے نا بہت مشکل سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ بعض لوگ شیئر کرتے ہیں کہ 1 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے 100 مرتبہ پڑھنے میں۔ لیکن اگر دیکھیں آپ کو بار بار کوئی چیز بتائی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے خواب میں دکھائی جا رہی ہے، تو پھر آپ کو ضرور اس کو اپنانا چاہیے۔ اور ونس آپ جیسے ایک بار جب آپ اس کو اپنا لیں گے نا تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اس میں آپ کا کتنا فائدہ ہے۔ اچھا، پھر جو ویڈیو تھی 556 کہ یہ بھی ایک اس میں حور علی کا کامنٹ تھا کہ یہ بھی ایک سائن ہوا جب ایک درود میں سکون ملے، جیسے مجھے درود رحمت میں ملتا ہے، کوئی سا بھی پڑھ لوں رکتی یہی ہوں، تو یہ سائن ہے۔ جی بالکل یہ سائن ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے درود شریف ہیں جو آپ پڑھتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے، لیکن ایک درود ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ روح میں سکون اتر جاتا ہے۔ تو وہ آپ کے حالات اور جو بھی آپ کی روح کی حالت ہوتی ہے، جو آپ کے دل کی حالت ہوتی ہے، اس کے مطابق سمجھ لیں کہ وہ بیسٹ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو اس کو پڑھتے ہوئے بہت اچھا فیل ہوتا ہے، تو ایسا درود شریف ضرور پڑھیں۔ ویڈیو نمبر 556 کے نیچے محفل درود ہنی انصاری کا کامنٹ ہے کہ مجھے بھی خواب میں کچھ لوگوں نے ایک درود شریف پڑھنے کے لیے بتایا تھا، لیکن مجھے وہ درود یاد نہیں ہے کہ کون سا درود شریف تھا۔ دیکھیں، اکثر اوقات خواب میں آپ کو جو درود شریف بتائے جائیں یا کوئی بھی ذکر اذکار بتائے جائیں اور آپ کو وہ یاد نہ رہے تو یہ ایک سائن ہے کہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ بہتر سمجھیں گے تو آپ کو وہ درود شریف یاد دلا دیا جائے گا۔ اور خواب میں ویسے بھی کوئی سا بھی درود شریف اگر پڑھنے کے لیے آپ کو بتایا جائے، چاہے آپ کو درود شریف یاد ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سے ایک ہی بات تو پتہ چلتی ہے کہ آپ کو درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور درود شریف کثرت سے پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اسی ویڈیو کے نیچے زوہا ضیا کا ایک کامنٹ ہے کہ مجھے درود ابراہیم ہی بتایا گیا بٹ تعداد نہیں۔ ایک بزرگ نے ہاتھ اٹھا کہ دعا کی، میں سمجھ گئی یہی پڑھنا ہے مجھے۔ جی بالکل، آپ کو درود ابراہیم بتایا گیا، بے شک تعداد نہیں بتائی گئی، تو اس کا مطلب پھر تو آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور تعداد آپ جیسے مرضی پڑھ لیں، آپ جو آپ کے لیے آسان ہو۔ اچھا، کچھ کامنٹس میں دیکھ رہی تھی، بعض لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں اور ساتھ میں SAW لکھ رہے ہیں یا SWL بھی لکھ دیتے ہیں، تو پلیز آپ انٹرنیٹ پہ کہیں سے کاپی کر لیں اور اسے اپنے پاس پیسٹ کر کے رکھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب بھی آپ کامنٹ کرنے لگے تو آپ نے اپنے نوٹس میں سے صلی اللہ علیہ وسلم جو پورا درود شریف ہے اس کو کاپی کیا اور کامنٹس میں پیسٹ کر دیا۔ اس طرح جب تک یہ لکھا رہے گا انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اچھا، ایک میں نے شارٹ ویڈیو بنائی تھی کہ اگر شدید مایوسی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں تو آپ درود ابراہیم پڑھیں۔ اس میں عائشہ ترنم کا کامنٹ تھا کتنی ٹائمز پڑھنا ہے یہ بھی بتا دیں۔ تو دیکھیں، اس میں تعداد کوئی فکس نہیں ہے، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں، کوئی زبردستی اور جبر والا معاملہ تو نہیں ہے نا۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے کہ ریگولر رہیں، یہ نہیں کہ 1 دن پڑھا 4 دن بھول گئے، پھر 2 دن پڑھا پھر 10 دن بھول گئے، ایسے نہیں، آپ اس کو ریگولر پڑھیں۔ اچھا، ویڈیوز میں جب کبھی آپ کامنٹس دیکھا کریں کہ جس میں لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شادی کے لیے، اولاد کے لیے، بیماری کے لیے، تو پلیز میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور ایک مرتبہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگ لیا کریں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی کہ آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں لیکن آپ اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے دعا مانگنے کی توفیق عطا کی ہے، اور فرشتے جواب میں آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ویڈیو نمبر 555 کیا ہے اس کی حالت میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اس پہ ایک کامنٹ تھا السلام علیکم جی، درود پاک کی نیت یعنی تعداد بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس کنڈیشن میں؟ جی بالکل کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو نمبر 554 کے نیچے عمر کا کامنٹ ہے، ابھی میں جب بھی درود ابراہیم 1000 بار پڑھنے کی نیت کرتا ہوں تو ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پریشانیاں آنے لگ جاتی ہیں، اور جیسے ہی درود ابراہیم چھوڑ دوں کوئی دوسرا درود پڑھنا شروع کر دوں تو ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیا شیطان جن حرکت میں آ جاتے ہیں جو ہمیں تکلیف اور پریشانی دیتے ہیں، یا کیا درود ابراہیم کی اجازت لینی پڑے گی؟ آپ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ آئی تھنک انہوں نے مجھے ویسے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کیا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو درود ابراہیم پڑھنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو وظیفہ تو نہیں کر رہے نا، کوئی خاص قسم کا چلہ بھی نہیں کاٹ رہے،
تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. باقی دیکھیں جب آپ درود ابراہیم پڑھنا شروع کریں تو اس سے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ شیاطین اور جن اور جو چیزیں ہوتی ہیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، کیونکہ درود ابراہیم ہے ہی بہت پاورفل درود. تو اب اس نے آپ کو تنگ کرنا ہے، ہٹانا ہے، اور آپ کے ذہن میں وسوسے بھی ڈالنے ہیں کہ دیکھا تم نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا، اس وجہ سے ایسا ہونا شروع ہو گیا. اور پتہ ہے ایسے بہت سارے کامنٹس آتے ہیں لوگوں کے، میسج بھی کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم درود ابراہیم پڑھنا شروع کرتے ہیں ہماری زندگی میں مسئلے آ جاتے ہیں، کبھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو درود ابراہیم کو متعلق آپ کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے آتے ہیں اور آپ کو اس سے ہٹانے کے لیے آتے ہیں. تو پلیز آپ اپنے فیصلے پہ قائم رہیں، ڈٹے رہیں، ٹھیک ہے. درود ابراہیم روزانہ ریگولر پڑھیں، چاہے 11 مرتبہ کیوں نہ پڑھیں. آپ خود سوچیں نا، یہ وسوسہ نہیں تو اور کیا ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، احادیث مبارکہ اتنی ڈھیر ساری کہ آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کو رحمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، اتنا کچھ ہوتا ہے. تو شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے وہ کیوں چاہے گا. اور درود ابراہیم بہت خاص ہے، اس کی فضیلت کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ اس میں نہ صرف ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مل کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک کا ذکر کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل مبارک کا ذکر کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ سب بزرگ ہستیوں پر، اتنی بڑی بڑی جو ہستیاں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ، آپ کی آل مبارک پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل مبارک، جس میں اتنے ڈھیر سارے نبی علیہ السلام، رسول علیہ السلام شامل ہیں، ان سب برگزیدہ ہستیوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو نہ صرف فرشتے ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں بلکہ تمام بزرگ ہستیاں بھی ہمارے حق میں دعا کرتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ درود ابراہیم عام درود شریف نہیں ہے، افضل ترین درود شریف ہے. تو اس درود شریف کو پڑھنے کے لیے تو خاص طور پہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالے جائیں گے، خاص طور پہ جب آپ اس کو نیا نیا پڑھنا سٹارٹ کریں گے. لیکن جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے ڈیلی تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ وسوسے بھی دور ہو جائیں گے. پریشانیاں جب بھی آپ کی زندگی میں آئیں گی نا، ٹھیک ہے، آپ نے ہمیشہ ایک حدیث پاک کو یاد کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جتنا زیادہ ایمان کا لیول ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی آزمائشیں آئیں گی، حتیٰ کہ وہ زمین پر ایسے چلے گا کہ گناہوں سے پاک ہوگا. کیونکہ دیکھیں جب بھی آزمائشیں آتی ہیں، جب بھی سختیاں اور مصیبتیں آتی ہیں اور آپ ثابت قدمی کا ثبوت دیتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے اور شکر گزار رہتے ہیں، تو آپ کے گناہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اچھا، ایک ویڈیو میں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی کہ جس میں بتاؤں گی کہ جو لوگ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کی کیا ڈیوٹیز لگتی ہیں. تو چلیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے خیال میں جو لوگ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، آپ لوگ مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی کیا ڈیوٹیز لگتی ہوں گی. تو انشاءاللہ پھر اس پہ ایک ویڈیو بنائیں گے. بہت سارا درود شریف پڑھیں، دوسرے لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی دعوت دیں. الحمدللہ خواتین کے لیے جو ہم نے درود ابراہیم پڑھنے کا گروپ بنایا ہوا ہے، ماشاءاللہ اس سے بہت ساری خواتین جو ہیں وہ ڈیلی کم از کم 3 یا 11 مرتبہ ضرور درود ابراہیم پڑھنا شروع ہو گئی ہیں. تو آپ لوگ بھی اپنی فیملیز میں، اپنے کزنز میں، اپنے دوستوں میں ایسے درود شریف کے گروپ ضرور بنائیں اور درود ابراہیم پڑھنے کی ضرور دعوت دیں. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، اور آنے والی نسلوں سے بھی بڑھ کے آپ کے پیرنٹس کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کرے. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.